ہارون الرشید کی زوجہ ملکہ زبیدہ بڑی خدا ترس نیک صالح خاتون تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، اس نے طائف سے لے کے مکہ تک ایک نہر بنوائی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ۔ آج بھی موجود ہے، یہ حاجی صاحبان ہمارے بیٹھے ہیں، دیکھی زیارت کی ہے، موجود ہے، آج تک چل رہی ہے۔ اس وقت پانی کی بڑی تنگی تھی، تو اس ترقی یافتہ دور میں پاکستان کے اندر تمام مسائل پائے جانے کے باوجود بعض اوقات پانی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ذرا چشمے تصور سے غور فرمائیں، اس وقت کیا عالم ہوگا جب پہاڑوں کے بیچوں بیچ نہر نکالی گئی، پہاڑوں کے بیچوں بیچ نہر نکالی گئی۔ تو جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا، ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا، ذرا سنیے گا، ہاتھ پہ دل رکھ کے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کیسے ہر وقت آمادہ رہتی ہے اپنے بندے کی بخشش کے لیے۔ جب انتقال ہو گیا نا، تو اس کے ایک کسی عزیز نے اسے خواب میں دیکھا، کہا کیا حال ہے؟ جب رب کے حضور تیری پیشی ہوئی تو کیا معاملہ بنا؟ مقصد یہ تھا، جب رب کے حضور تو حاضر ہوئی تو رب نے کیا کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگی بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا، نہر زبیدہ کا معاملہ بھی پیش آیا، لیکن رب تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے رد فرما دیا، اے زبیدہ، نہر زبیدہ بنانے میں تیرا کون سا کمال ہے؟ وہ تو نے قومی خزانے سے بنائی ہے، اس میں تیرا کوئی کردار نہیں ہے، لہذا اس کی بنا پہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، مغفرت نہیں ہو سکتی۔ بعد ازاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری بخشش اس بنا پہ کر رہا ہوں، مالک کو کون سا عمل ہے، کون سا سبب ہے جس بنا پہ میری بخشش فرما رہا ہے؟ اب سنیے، تو آواز آئی، اے زبیدہ، ایک دن تو اپنی سہیلیوں کے ہمراہ باغ کی سیر کر رہی تھی، ہے جی، بہار کا موسم تھا، پھول کلیوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی، پھول کلیاں خوشبو بکھیر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور تو اپنی سہیلیوں کے ہمراہ خوش گپیوں میں مشغول تھی۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوا؟ قریبی مسجد سے میرا نام بلند ہوا، یعنی اذان ہوئی، تیرا سر ننگا تھا، تو نے میرا نام سنا، احتراماً اپنا سر ڈھانپ لیا۔ ذرا اونچی بات سے بولیے، تو نے